فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 62 پڑھیں گے۔ 34واں باب وہ واقعات جو جنگ احد و احزاب کے درمیان واقع ہوئے کا بقیہ حصہ، فصل نمبر 3 کا بقیہ حصہ، پارہ نمبر 28، سورہ حشر کی آیت نمبر 4۔ یہ عذاب ان پر اس لیے ہے کہ انہوں نے خدا و رسول کی دشمنی اور مخالفت کی، اور جو شخص خدا سے دشمنی کرتا ہے تو خدا بڑا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 28، آیت 2 تا 5 سورہ حشر۔ اے رسول، تم نے درختائے خرما جو کاٹ ڈالے یا جو کچھ باقی رکھا وہ سب خدا کے حکم سے تھا تاکہ وہ فاسقان یہود کو ذلیل و رسوا کرے۔ علی بن ابراہیم کہتے ہیں کہ عتاب آمیز جواب یہودیوں کی ان باتوں کا تھا جو انہوں نے درختوں کے کاٹنے پر مسلمانوں سے کی تھی۔ پھر خدا نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ پارہ نمبر 28، آیت نمبر 11 سورہ حشر۔ اے رسول، کیا تم نے ان منافقین کو نہیں دیکھا جو اپنے یہودی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ اپنے مکانات اور شہر سے نکال دیے جاؤ گے تو یقیناً ہم بھی از راہ دوستی و محبت تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہاری تکلیف و مصیبت میں کسی کا حکم نہ مانیں گے۔ اگر لوگ تم سے لڑیں گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے دشمنوں سے لڑیں گے اور تمہاری مدد کریں گے۔ خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں۔ اگر یہودی مدینے سے نکال دیے جائیں تو منافقین ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر یہودیوں سے جنگ ہوگی تو وہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور اگر مدد بھی کریں گے تو میدان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور یہودیوں کو مدد سے محروم کر دیں گے۔ تمہارا ایمان والو، تمہارا خوف ان کے دلوں میں خدا سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ لوگ خدا کی عظمت و جلالت سے بے خبر ہیں۔ یہ سب مل کر بھی تم سے مقابل ہو کر نہیں لڑ سکتے، مگر ہر طرف سے محفوظ آبادی یا کسی مضبوط دیواروں کی آڑ میں رہ کر۔ ان کی دھاک آپس میں ایک دوسرے پر تو بہت سخت ہے، لیکن خدا نے ان کو تم سے خوفزدہ کر دیا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ سب کے سب منافقین و یہودی آپس میں متحد و متفق ہیں، حالانکہ ان کے قلوب ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ عقل سے بے بہرہ ہیں۔ یہ لوگ ان لوگوں سے جہالت میں قریب ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جنہوں نے اپنی بدعمالیوں کا مزہ چکھا، اور یہ ان کے واسطے دردناک عذاب ہے۔ علی بن ابراہیم نے کہا کہ ان لوگوں سے مراد بنی قنیقہ ہیں جو بہت جلد خدا اور رسول کے غضب میں گرفتار ہوئے تھے۔ خدا نے انہی سے عبداللہ بن ابی اور بنی نذیر کی مثال دی ہے۔ پارہ نمبر 28 سورہ حشر، آیت نمبر 11 تا 16۔ منافقوں کی مثال شیطان کسی کہ اس نے انسان سے کہا کہ کافر ہو جاؤ۔ جب وہ کافر ہو گیا تو بولا میں تو تم سے بیزار ہوں، میں تو خدا سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ علی بن ابراہیم نے اس قصے کے آخر میں حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور چاہا کہ مال غنیمت صحابہ کے درمیان تقسیم کریں، ہر چند وہ تمام مال حضرت ہی کا تھا، چونکہ حضرت نے جبکہ مدینے میں ہجرت کر کے آئے مقرر کر دیا تھا کہ انصار مہاجرین کو اپنے مکانوں میں رکھیں اور ان کے اخراجات برداشت کریں، اس لیے انصار کو اختیار دیا کہ 2 باتوں میں جو چاہیں اپنے لیے پسند کریں۔ حضرت نے ان سے فرمایا اگر تم کو منظور ہو تو یہ مال غنیمت مہاجرین کو تقسیم کر دو،
مہاجرین کو تقسیم کر دوں اور ان کو تمہارے مکانوں سے علیحدہ کر دوں تاکہ وہ خود اپنے بار و اخراجات کے متحمل ہوں۔ اور اگر تم کو یہ منظور نہ ہو کہ مال سب انصار و مہاجرین پر تقسیم کیا جائے تو پھر مہاجرین اسی طرح تمہارے مکانوں میں تمہارے ساتھ رہیں گے اور ان کے اخراجات کے متفقل بدستور سابق تم کو رہنا پڑے گا۔ انصار نے کہا آپ مہاجرین کو تقسیم کر دیں۔ حضرت نے انصار کو اس مال میں سے کچھ نہ دیا، سب مہاجرین پر تقسیم کر دیا اور ان کو انصار کے مکانوں سے علیحدہ کر دیا، مگر سہل بن حنیف اور ابو دجانہ نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تو آپ نے ان کو بھی کچھ دے دیا۔ اور شیخ تبریزی نے روایت کی کہ انصار نے کہا کہ ہم مال غنیمت بھی مہاجرین کے لیے مخصوص کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے مکانات اور سامان ان کے لیے حاضر ہیں۔ اس وقت خدا نے ان کی مدح میں فرمایا، پارہ نمبر 28 آیت نمبر 9 سورہ حشر، یعنی وہ مہاجروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود ان چیزوں کی حاجت رکھتے ہیں جو ایثار کرتے ہیں۔ چوتھی فصل غزوہ ذات الرقہ اور غزوہ اسفان کا تذکرہ۔ شیخ تبریزی نے قول حق تعالیٰ پارہ نمبر 5 آیت نمبر 102 سورہ نساء کی تفسیر میں بیان کیا کہ یہ آیت نماز خوف کے بارے میں نازل ہوئی جبکہ حضرت عثمان میں اور مشرقین سجانان میں تھے۔ اس وقت حضرت نے نماز خوف پڑھی اور بیان کرتے ہیں کہ خالد بن ولید کا ظاہری اسلام بھی اسی سبب سے ہوا۔ اور ابو حمزہ صومالی کی تفسیر سے روایت کی ہے کہ جب حضرت جنگ بنی محارب و بنی انمار کے لیے گئے، خداوند عالم نے ان کو ہزیمت دی، وہ اپنے مال و اولاد کو بچا لے گئے۔ حضرت نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں قیام فرمایا، چونکہ کوئی دشمن نظر نہ آیا لہٰذا لشکر نے اپنے ہتھیار کھول دیے اور حضرت قضائے حاجت کے لیے بغیر کسی ہتھیار کے باہر دور چلے گئے۔ آپ کے اور آپ کے اصحاب کے درمیان ایک وادی حائل تھی۔ اسی اثنا میں قبل اس کے کہ حضرت فارغ ہوں ایک سیلاب آیا اور وادی پانی سے بھر گئی اور بارش بھی ہونے لگی۔ جب حضرت فارغ ہوئے تو ایک کانٹے دار درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ عورس بن حارث محاربی اور اس کی قوم نے پہاڑ پر سے حضرت کو دیکھا کہ اکیلے بیٹھے ہیں۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے الگ ہیں، اب ان کو قتل کر دیں۔ اس نے کہا اب بھی اگر میں ان کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے برباد کر دے۔ وہ اپنی تلوار لے کر پہاڑ سے اترا۔ حضرت نے اس وقت اس کو دیکھا جبکہ وہ ننگی تلوار لیے سر پر آ پہنچا۔ اس نے کہا اے محمد اس وقت تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضرت نے فرمایا میرا خدا۔ یہ سنتے ہی وہ منہ کے بل گر پڑا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ حضرت نے اس کی تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب تو بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے عاجزی سے کہا کوئی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا خدا کی وحدانیت اور میری پیغمبری کا اقرار کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن عہد کرتا ہوں کہ آپ سے کبھی جنگ نہ کروں گا اور نہ آپ کے دشمن کی مدد کروں گا۔ حضرت نے اس کی تلوار اس کو واپس دے دی تو وہ بولا آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ حضرت نے فرمایا میں تجھ سے کرم کا زیادہ سزاوار ہوں۔ جب عورس اپنے اصحاب کے پاس واپس گیا تو ان لوگوں نے پوچھا کیوں تو نے ان کو تلوار نہ ماری جبکہ ان کے قریب پہنچ گیا تھا؟ اس نے کہا جب میں نے تلوار کا وار کرنا چاہا کسی نے میری پیٹھ پر مارا کہ میں گر گیا، مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا۔ آخر جلدی سیلاب دور ہو گیا اور حضرت اپنے لشکر میں آ گئے۔ کلینی نے یہ حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کیا کہ یہ واقعہ جنگ ذات الرقہ میں پیش آیا، اور علام الورا میں روایت کی ہے کہ حضرت غزوہ بنی نذیر کے بعد غزوہ بنی لحان کی جانب متوجہ ہوئے۔ اسی غزوے میں اسفان میں بحکم خدا نماز خوف پڑھی۔ اس کے بعد جنگ ذات الرقہ کے لیے تشریف لے گئے، اور تمام مورخین نے بیان کیا کہ حضرت شہدائے معونہ کے قصاص کے لیے بنی لحان کی طرف گئے تھے، اور جب وہ لوگ بھاگ گئے تو آپ اسفان کی طرف اہل مکہ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے متوجہ ہوئے اور واپس آ گئے، اور بیان کرتے ہیں کہ حضرت قبیلہ غطفان کی شاخیں بنی محارب و بنی سلبہ سے جنگ کے لیے نکلے تھے۔ وہی جنگ ذات الرقہ تھی۔ جنگ نہیں ہوئی اور مسلمان ان کی ایک عورت کو قید کر لائے جس کا شوہر موجود نہ تھا۔ جب وہ آیا تو حضرت کے لشکر کے پیچھے آیا۔ جب حضرت نے قیام فرمایا تو ارشاد کیا کہ آج رات ہماری نگہبانی کی جائے۔
تو ایک مہاجر اور ایک انصار تعینات ہو گئے اور درے کے دہانے پر ٹہلنے لگے۔ مہاجر انصاری سے یہ کہہ کر سو گیا کہ تم ابتدائی شب میں پاسبانی کرو، آخری شب میں پاسبانی کروں گا۔ انصاری نماز میں مشغول ہو گیا۔ جب اس عورت کا شوہر آیا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، اس نے ایک تیر اس کو مارا جو اس انصار کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ انصاری نے تیر کھینچ لیا لیکن نماز نہیں توڑی۔ اس شخص نے اس کو مارا جو اس شخص نے دوسرا تیر مارا، انصاری نے وہ بھی کھینچ کر پھینک دیا مگر نماز قطع نہ کی۔ اس طرح تیسرا تیر بھی کھینچ کر پھینکا اور رکوع سجود سے فارغ ہو کر نماز تمام کی اور اپنے ساتھی کو بیدار کیا اور اس کو آگاہ کیا کہ دشمن آ گیا ہے۔ جب اس عورت کے شوہر نے دیکھا کہ وہ لوگ مطلع ہو گئے ہیں تو بھاگ گیا۔ مہاجر نے انصاری کا حال دیکھا تو کہا کہ تم نے پہلے ہی تیر پر مجھے کیوں نہ جگایا؟ اس نے کہا میں سورہ پڑھ رہا تھا اور اس کو قطع کرنا پسند نہ کیے۔ جب پائے تیر آنے لگے تو نماز پوری کی اور تم کو جگائے، اور خدا کی قسم اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ حضرت کی مخالفت ہو جائے گی اور پاسبانی میں کمی ہوگی تو میری جان چلی جاتی قبل اس کے کہ سورہ قطع کرتا۔ 5ویں فصل بدر صغریٰ کا ذکر اور اس کے بعد غزوہ خندق تک کے تمام حالات۔ شیخ طبرسی وغیرہ نے روایت کی کہ جب ابو سفیان نے مسلمانوں کو دھمکی دی کہ سال آئندہ بدر کے موقع پر پھر تمہارا مقابلہ ہوگا، اور حضرت نے فرمایا کہ اس کے جواب میں کہہ دو انشاءاللہ تعالی۔ اہل عرب ماہ ذوالقعدہ میں بدر میں بازار قائم کیا کرتے تھے اور وہاں جمع ہو کر خرید و فروخت کرتے تھے۔ جب اس وعدے کا وقت آیا، حضرت نے صحابہ سے کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے کاہلی برتی اور ناگواری ظاہر کی۔ ادھر ابو سفیان بھی اپنی دھمکی دینے پر پشیمان ہوا اور سہل بن عمرو کو مدینہ بھیجا کہ مسلمانوں کو قریش کے لشکر کی زیادتی اور اسلحے اور ارادے سے ڈرائے، شاید ان پر خوف طاری ہو جائے۔ اس وقت خداوند عالم نے یہ آیت نازل فرمائی، پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 84، یعنی راہ خدا میں جنگ کرو اے رسول، سوائے تمہاری اپنی ذات کے تم پر کسی کی ذمہ داری نہیں۔ مومنین کو ترغیب و تحریض جنگ پر کرو تاکہ خدا کافروں کے ظلم و ضرر کو تم سے روک دے، اور خدا کا خوف و رعب سخت اور اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت جنگ کے لیے نکلنے پر تیار ہوئے اور فرمایا خدا کی قسم میں جاؤں گا خواہ میں تنہا ہوں اور میرے ساتھ کوئی نہ ہو۔ عبداللہ بن رواحہ کو مدینے میں چھوڑا اور امیر المومنین کو علم دیا اور بدر کی طرف 70 سواروں کے ساتھ متوجہ ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ 1500 افراد تھے اور 10 گھوڑے اور تجارت کا بہت سا مال ساتھ لے لیا، اور ماہ ذوالقعدہ کی شب اول سن 4 ہجری کو بدر پر وارد ہوئے اور وہاں 8 روز تک مقیم رہے اور اپنے سامان تجارت میں سے ایک 2 درہم کا مال بیچتے رہے، جس سے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ ابو سفیان لعین 2000 سواروں کے ساتھ مکے سے باہر نکلا، 50 گھوڑے ساتھ تھے۔ وہ مرز زورہان تک پہنچا تھا کہ اپنے آنے پر پشیمان ہوا اور کہا یہ خشک سالی کا زمانہ ہے، چارہ اور گھاس کم ہے، دوسرے سال چلیں گے جبکہ دانہ و گھاس چوپائیوں کے لیے کافی ہوگی۔ یہ سن کر سفیان بن امیہ نے ابو سفیان کو ملامت کی کہ میں کہتا تھا کہ ان سے جنگ کا وعدہ مت کر، اب اگر ہماری طرف سے وعدہ خلافی ہوگی تو ان کی جرت کا باعث ہوگی۔ آخر وہ لوگ واپس چلے گئے اور جنگ خندق کی تیاری میں مشغول ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل آیت نمبر 173 پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران جو غزوہ حمراء الاسد کے بیان میں ذکر ہوئی، اسی غزوے میں نازل ہوئی۔ سن 4 ہجری کے واقعات میں سے ایک واقعہ بنی ابریق کا ہے۔ چنانچہ علی بن ابراہیم اور شیخ طبرسی وغیرہ نے روایت کی کہ بنی ابریق کے خاندان سے 3 بھائی بشر، بشیر اور مبشر منافق تھے جو حضرت کی اور مسلمانوں کی ہجو کیا کرتے تھے اور کفار کے ذریعے سے ان کو مشہور کیا کرتے تھے، اور قتادہ بن نعمان کے چچا کے مکان میں جو مجاہدین بدر سے تھے نقب لگا کر ان کا غلہ وغیرہ جو انہوں نے اپنے اہل و عیال کے لیے جمع کر رکھا تھا ان کی زرہ اور تلوار چرا لے گئے۔ قتادہ نے حضرت سے اس کی شکایت کی۔ بنو ابریق نے سنا تو کہا یہ لبید بن جہل کا کام ہے۔ لبید نے سنا تو تلوار کھینچ کر بنی ابریق کے مکان پر پہنچا اور کہا تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا ہے، حالانکہ تم ہی نے چوری کی ہے اور حضرت کی ہجو کرتے رہتے ہو۔
اور قریش کی طرف منسوب کرتے ہو، واللہ تلوار سے تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ ان لوگوں نے لبید کو نرمی کے ساتھ منت و سماجت کر کے واپس کر دیا اور اسید بن عروہ کے پاس گئے جو ان کے قبیلے سے تھا اور نہایت گویا اور زبان دراز تھا۔ اس کو حضرت کی خدمت میں اس معاملے میں گفتگو کے لیے بھیجا۔ اس نے حضرت سے کہا، یا رسول اللہ، قتادہ نے ہمارے خاندان کے لوگوں پر جو صاحب حسب و نسب اور شرف و عزت والے چوری کی تہمت لگائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے سے بہت رنجیدہ ہوئے اور قتادہ حضرت کے پاس آئے تو آپ نے ان سے اظہار ناراضی فرمایا۔ قتادہ محزون و مغموم ہوئے اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا، کیا اچھا ہوتا اگر میں مر گیا ہوتا اور اس معاملے میں حضرت سے گفتگو نہ کرتا اور حضرت کا عتاب مجھ پر نہ آتا۔ ان کے چچا نے کہا، میں خدا سے اس معاملے میں مدد چاہتا ہوں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، پارہ نمبر 5 آیت نمبر 105 تا 108 سورہ نساء۔ یقیناً ہم نے تمہارے پاس حق کے ساتھ ایسا قرآن بھیجا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو، جس کا خدا نے تم کو وحی کے ذریعے علم عطا فرمایا ہے، اور خیانت کرنے والوں کی حمایت میں گفتگو کرنے والے مت بنو اور خدا سے مغفرت طلب کرو۔ خدا سے مغفرت طلب کرو، بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور پہلی بغیر تحقیق خیانت کرنے والوں کی طرفداری مت کرنے لگو، کیونکہ خدا بڑے خائن اور گناہگار کو دوست نہیں رکھتا، جو انسانوں سے تو اپنی بدعمالیاں چھپاتے ہیں لیکن خدا سے نہیں چھپاتے، حالانکہ خدا ان کے ساتھ ہے، جبکہ وہ رات کے وقت ایسے مکر و فریب کی سازش کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں خدا وہ اس سے آگاہ۔ اس کے بعد اور آیتیں بھی ان کے عتاب اور تہدید میں نازل فرمائیں۔ پھر علی بن ابراہیم امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ بشیر کے نزدیکی رشتہ داروں کے ایک گروہ نے مشورہ کیا کہ آؤ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر بشیر کے بارے میں گفتگو کریں اور کہیں کہ وہ اس الزام سے بری ہے۔ جب وہ لوگ آئے تو حضرت نے یہ آیتیں ان کو سنائیں تو وہ لوگ بشیر کے پاس واپس گئے اور اس سے کہا کہ اپنے قبیح افعال سے توبہ کر اور خدا سے طلب مغفرت کر۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، لبید نے چرایا ہے، میں اس سے بری ہوں۔ اس وقت خدا نے یہ آیتیں نازل فرمائی، پارہ نمبر 5 آیت نمبر 112 سورہ نساء۔ جو شخص چھوٹا یا بڑا گناہ کرے اور کسی بے گناہ کے سر اس کو تھوپ دے تو اس نے اپنے پر گناہ سخت اور بہتان عظیم لاد لیا۔ امام نے فرمایا کہ بشیر کے رشتہ داروں کے حق میں جو اس کی طرف سے حضرت کی خدمت میں حاضر خواہی کے لیے آئے تھے، خدا نے یہ آیت نازل فرمائی، پارہ نمبر 5 آیت نمبر 113 سورہ نساء۔ اے رسول، اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو بے شک ان میں سے ایک گروہ نے تم کو تو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہ گمراہ نہیں کر سکتے مگر اپنے نفسوں کو، اور تم کو قطعی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور خدا نے تم کو قرآن و حکمت عطا کی ہے اور وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر تو خدا کا بڑا فضل و کرم ہے۔ جب یہ آیتیں ابریق کے بارے میں نازل ہوئیں تو وہ لوگ رسوا ہو گئے اور بشیر بھاگ کر مکے چلا گیا اور اپنے کفر کا اظہار کیا اور مرتد ہو گیا۔ وہاں بھی وہ ایک جگہ چوری کرنے گیا تو اس پر دیوار گر پڑی اور وہ واصل جہنم ہوا، تو خدا نے اس کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی، پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 115۔ جو شخص رسول سے عداوت یا ان کی مخالفت کرے اس کے بعد جبکہ اس پر رائے حق و ہدایت واضح ہو جائے اور مومنین کے طریقے کے سوا دوسرے طریقے کی پیروی کرے تو ہم اس کو اس طرف پھیر دیتے ہیں جس طریقے کو اس نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اور ہم اس کو پھر جہنم میں جھونک دیتے ہیں اور وہ بری بازگشت ہے۔ اس سال کا ایک واقعہ یہودیوں پر سنگساری کا حکم جاری کرنے کا ہے۔ شیخ تبریسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ خیبر کے یہودیوں کی ایک عورت نے جو بہت شریف و نجیب سمجھی جاتی تھی انہی کے ایک رئیس سے زنا کی۔ اس عورت کا شوہر تھا اور اس مرد کی بھی زوجہ موجود تھی۔ یہودیوں نے گوارا نہ کیا کہ وہ سنسار کیے جائیں کیونکہ وہ ان میں رئیس و سربراوردہ تھے۔ یہودیوں نے مدینے کے یہودیوں کو خط لکھا کہ اس مسئلے کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کریں اس طمع کے ساتھ کہ شاید حضرت ان کو سنگساری کا حکم نہ دیں۔ لہٰذا کعب بن اشرف، کعب بن اسید، شعبہ بن عمرو، مالک بن سیف اور کنانہ بن ابو الحقیق اور یہودیوں کے تمام رؤسا حضرت کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آپ مرد محسن وزن محسنہ کی زنا کا بیان فرمائیے، یعنی آزاد شدہ
آزاد شادی شدہ مرد و عورتیں۔ حضرت نے پوچھا میرے فیصلے پر تم لوگ راضی ہوگے؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور راضی ہوں گے۔ اس وقت جبرائیل حکم سنگساری لے کر آئے اور حضرت نے ان سے بیان فرمایا، لیکن انہوں نے اس کو منظور کرنے سے انکار کیا۔ جبرائیل نے حضرت سے کہا عبداللہ بن سوریہ کو ان کے درمیان ثالث مقرر فرمائیے۔ حضرت نے ان سے فرمایا تم لوگ اس یک چشم سادہ اور سرخ اور سفید جوان کو جو فدق میں رہتا ہے جانتے ہو، جس کو ابن سوریہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جانتے ہیں۔ حضرت نے پوچھا تم لوگ اس کو کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا دنیا میں یہودیوں میں اس سے زیادہ عقل مند اور صاحب علم نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کو بلواؤ۔ غرض عبداللہ بن سوریہ حاضر ہوا۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ تجھ کو قسم دیتا ہوں اس خدا کی جس نے جناب موسیٰ پر توریت نازل فرمائی اور تمہارے واسطے دریا کو شگافتہ کیا اور تم کو ڈوبنے سے نجات دی اور فرعون کو غرق کیا اور تم پر ابر کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من و سلوہ بھیجا، بتاؤ سنسار کا حکم توریت میں ہے یا نہیں؟ اس نے کہا ہاں، اسی خدا کی قسم جس کا آپ نے ذکر فرمایا یہ حکم توریت میں موجود ہے، اور اگر مجھ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا اور حکم توریت کو تبدیل کر دوں گا تو خداوند توریت مجھ کو جلا دے گا، تو یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے میں اس حکم کا اقرار نہ کرتا۔ اب بتائیے کہ آپ کی کتاب میں اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت نے فرمایا جبکہ 4 عادل گواہ یہ گواہی دیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا ہے جس طرح سلائی سرما دان میں ہوتی ہے اور ان میں سے دونوں محسن ہوں تو ان کا سنسار کرنا واجب ہے۔ ابن سوریہ نے کہا خدا نے توریت میں بھی ایسا ہی حکم نازل فرمایا۔ حضرت نے پوچھا بتاؤ اس حکم میں تم نے تغیر کیوں کر دیا ہے؟ ابن سوریہ نے کہا جب ہمارے امیر اور رئیس لوگ زنا کرتے ہیں تو ہم ان کو سنسار نہیں کرتے، اور جب کمزور اور غریب لوگ کرتے ہیں تو ہم ان کو سنسار کر دیتے ہیں۔ اسی سبب سے ہمارے بڑے اور امیر لوگوں میں زنا زیادہ ہو گئی ہے، یہاں تک کہ ہمارے بادشاہ کے چچا زاد بھائی نے زنا کی اور ہم نے اس کو سنسار نہیں کیا، اور جب ایک دوسرے غریب سے زنا سرزد ہوئی تو بادشاہ نے اس کو سنسار کرنا چاہا تو اس کے عزیزوں نے کہا جب تک اپنے چچا زاد بھائی کو سنسار نہ کرو گے ہم بھی اس کو سنسار نہ کرنے دیں گے۔ اس وقت علماء نے مشورہ کیا کہ ہم کو حکم زنا دوسرا مقرر کرنا چاہیے جو شریف و فصیح کے لیے ہو، اس لیے اس وقت سے یہ طے پایا کہ جب امیروں میں سے کوئی زنا کرے تو ہم اس کو 40 تازیانے مارتے ہیں اور اس کا منہ کالا کر کے الٹی طرف سے گدھے پر سوار کر کے گلی کوچوں میں پھراتے ہیں، اور اب تک یہی حکم ہمارے لیے جاری ہے۔ اس وقت یہودیوں نے کہا تو نے اس قدر اقرار کر لیا اور ہم نے جو کچھ تیرے حق میں بیان کیا تھا در حقیقت جھوٹ کہا تھا، اس لیے کہ نہیں چاہتے تھے کہ تیری غیبت کریں۔ اب ابن سوریہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قسم دی اس وجہ سے میں جھوٹ نہ بیان کر سکا۔ پھر حضرت کے حکم سے ان دونوں کو مسجد میں سنسار کیا گیا، اور حضرت نے فرمایا کہ میں پہلا شخص ہوں جو خدا کے حکم کو زندہ کرتا ہے اگرچہ لوگ اس کو پوشیدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 15، اے اہل توریت بے شک ہمارا رسول تمہاری طرف آیا ہے جو تمہاری بہت سی باتیں جو کتاب خدا کی تم چھپاتے ہو تم سے بیان کرتے ہو، اور بہت سی معاف کر دیتا ہے اور ظاہر نہیں کرتا۔ یہ سنتے ہی ابن سوریہ اچھل پڑا اور حضرت کے زانو پر ہاتھ رکھ کر بولا میں خدا سے اور آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ ان بہت سی باتوں کو جن کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ ہمارا رسول معاف کر دیتا ہے، آپ ظاہر نہ فرمائیے اور ہم کو رسوا نہ کیجیے۔ پھر پوچھا کہ آپ کا خواب کیسا ہے؟ حضرت نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے آگاہ کیجیے کہ کیوں لڑکا کبھی باپ کے ہمشبیہ ہوتا ہے اور کبھی ماں کا؟ فرمایا کہ جس کا جوہر انسانی زیادہ ہو جاتا ہے لڑکا اسی سے زیادہ مشابہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا سچ ہے۔ پھر پوچھا کہ بچے کا کون سا عضو مرد کی آب منی سے بنتا ہے اور کون سا عضو عورت کے آب منی سے بنتا ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت پر غشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا تو آپ کا چہرہ اقدس سرخ تھا اور پیشانی انور سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور یہ وہ حالت ہے جو نزول وحی کے وقت حضرت پر طاری ہوتی تھی۔ پھر حضرت نے ابن سوریہ سے فرمایا کہ ہڈی پٹھے اور رگیں تو مرد کی منی سے بنتے ہیں اور گوشت خون ناخن اور بال عورت کی منی سے تیار ہوتے ہیں۔ اس نے کہا سچ ہے، یہی پیغمبروں کا کلام اور کردار ہے، اور مسلمان ہو گیا۔ جب ان سب لوگوں نے واپس جانا چاہا بنی قریظہ نے بنی نذیر کو پکڑ لیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
یہ ہمارے بھائی بنو نذیر ہیں، ان کے اور ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، اور اس کا اور ہمارا دین بھی ایک ہے، لیکن یہ لوگ ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ جب ہم میں کوئی ان کے کسی آدمی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کے عوض یہ قاتل کو بھی قتل کر دیتے ہیں اور 140 ومق خرمہ بھی لیتے ہیں۔ اگر وہ مقتول عورت ہوتی ہے تب بھی یہ ہمارے مرد کو اس کے عوض قتل کرتے ہیں، اور اگر وہ مقتول مرد ہوتا ہے تو یہ ہمارے 2 مردوں کو اس کے عوض قتل کرتے ہیں۔ اگر وہ مقتول غلام ہوتا ہے تو یہ ہمارے آزاد شخص کو قتل کرتے ہیں اور ہمارے زخموں کو اپنے زخموں کے نفس کے برابر شمار کرتے ہیں۔ اس وقت خدا نے آیت رجیم و قصاص نازل فرمائی۔ سن 4 ہجری میں شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا۔ اسی سال حضرت نے ام سلمہ سے تجویز فرمائی جو آپ کی بیویوں میں سب سے زیادہ پاک نفس تھیں۔ اسی سال زینب دختر خزیمہ کا انتقال ہوا جو حضرت کی زوجہ تھی، اور عبداللہ بن عثمان کا انتقال ہوا جو رقیہ کے بطن سے تھے۔ اسی سال فاطمہ بنت اسد مادر جناب امیر المومنین علیہ السلام رحمت رب العالمین سے واصل ہوئیں۔ آپ کی تجہیز و تکفین اور نماز وغیرہ کے تمام حالات اور آپ کے فضائل انشاءاللہ اس کے بعد بیان کیے جائیں گے۔ اور مروی کی اسی سال 3 ماہ شعبان کو حضرت سید الشہداء حضرت جناب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی 34واں باب وہ واقعہ جو جنگ احد و احزاب کے درمیان واقع ہوئے اپنے اختتام کو پہنچا۔ آغاز ہوتا ہے 35واں باب جنگ خندق کا بیان، جس کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، صفحہ نمبر 609۔ علی بن ابراہیم اور شیخ مفید اور شیخ تبریسی وغیرہ نے روایت کی ہے کہ غزوہ احزاب ماہ رمضان 5 ہجری میں واقع ہوا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ جب حضرت نے بنو نذیر کو مدینے سے نکالا، وہ فرزندان ہارون میں سے یہودیوں کی ایک جماعت تھی، ان میں سے بہت سے خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان کا رئیس حی بن اخطب مکہ جا کر ابو سفیان اور سرداران قریش سے ملا اور کہا کہ محمد نے ہمارے اور تمہارے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، اور ان کی دشمنی ہمارے اور تمہارے ساتھ بہت سخت ہو گئی ہے۔ انہوں نے ہم کو ہمارے گھروں سے نکال باہر کر دیا، ہمارے مال و متاع کھیت وغیرہ چھین لیے، ہمارے چچا کی اولادوں بنی قنیقہ کو بھی جلا وطن کر دیا، لہٰذا کوشش کرو دوڑ دھوپ کر کے اپنے خلیفوں اور ان کے علاوہ قبائل عرب کو جمع کرو تو ہم ان پر حملہ کریں۔ مدینہ میں بھی ہمارے 700 افراد بنو قریظہ میں سے ہیں، اور ان کے اور سب کے سب شجاع لڑنے والے ہیں۔ ان کے اور محمد کے درمیان عہد و پیمان اگرچہ ہو چکا ہے، تاہم میں ان کو پیمان شکنی پر راضی کر لوں گا تاکہ وہ محمد کے دفع کرنے میں ہماری مدد کریں۔ تم مدینے کی ایک طرف سے حملہ کرو، وہ لوگ دوسری طرف سے محمد اور ان کے اصحاب کو درمیان میں لے کر ختم کر دیں۔ بنو قریظہ کی آبادی سے مدینے کا فاصلہ 2 میل کا تھا۔ ان کی بستی کو بئر عبد المطلب کہتے تھے۔ ابن اخطب اسی طرح قبائل عرب کے پاس کفار مکہ کے ساتھ جا کر کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ 2000 افراد قریش و کنانہ و اقرا بن حابس اپنی قوم کے ساتھ، اور عباس بن مرداس بن سلیم کے ساتھ، اور شیخ مفید اور تبریسی کی روایت کے مطابق سلام بن ابی حقیق، حی بن اخطب، کنانہ بن ربی، ہودہ بن ابن قیس اور ابو عمارہ واپسی بنی نذیر کی جماعت کے ساتھ اور بنی والیہ مکے میں جمع ہوئے اور ابو سفیان سے گفتگو کی کیونکہ جناب رسول خدا سے اس کی عداوت اور جنگ میں حضرت کے ساتھ پیش قدمی سب سے زیادہ جانتے تھے، اس لیے اس سے مدد کے طالب ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا میں تمہارے ساتھ متفق ہوں، چلو اور تمام قریش کو آمادہ کرو۔ غرض وہ سب کے سب روس سے آئے، قریش کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہم سب تم لوگوں کے تابع ہیں اور تم سے اس امر میں اتفاق کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ قریش نے ان سے کہا تم سابق اہل کتاب ہو اور محمد کے دین اور ہمارے دین کو جانتے ہو، بتاؤ ہمارا دین بہتر ہے یا ان کا، اور حق کے سزاوار ہم ہیں یا وہ ہیں؟ یہودیوں نے کہا نہیں، ان کے دین سے تمہارا دین بہتر ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 51-52 سورہ نساء، پارہ نمبر 5۔ اے رسول کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے ہو جن کو کتاب کا کچھ علم حاصل ہے، مسلمانوں سے عداوت کے سبب قریش کے بتوں پر ایمان لاتے ہیں، جو طاغوت ہیں، اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ وہ ان
وہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور ان کا طریقہ اور راستہ ان لوگوں سے زیادہ سیدھا اور درست ہے۔ یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی، اور جس پر خدا نے لعنت کی تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ غرض قریش بہت خوش ہو گئے کہ یہودیوں نے ان کے دین کے حق ہونے کی تصدیق کر دی، اور ابو سفیان نے کہا اب خدا نے تم کو دشمن پر قابو دے دیا ہے، یہ یہودی آئے ہیں اور تم سے متفق ہو گئے ہیں اور اس پر کہ یا تو مار ڈالے جائیں گے یا محمد اور ان کے اصحاب کو فنا کر دیں گے۔ پھر تو قریش نے یہودیوں سے اتفاق کیا۔ پھر یہودی وہاں سے قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور کہا قریش ہم سے متفق ہو گئے، تو انہوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی۔ غرض قریش ابو سفیان کی سرکردگی میں نکلے اور بنی غطفان عنیہ بن حسی سے قراری کے ساتھ، حارث بن عوف بنی کے ساتھ، مشر بن جبلہ اپنے تابعین قبیلہ اشجع کے ساتھ اکٹھا ہوئے۔ پھر اپنے حلیفوں کے پاس جو بنی اسد سے تھے خطوط لکھے، تو طلحہ اپنے تابعین کو بنی اسد سے لے کر آیا۔ قریش نے بنی سلیم کو لکھا تو ابو الحورث سلمی اپنے پیرووں کو لے کر آیا۔ جب یہ خبر آن حضرت کو ملی تو آپ نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ وہ 700 افراد تھے۔ جناب سلمان نے کہا یا رسول اللہ، مختصر جماعت کثیر لشکر کے مقابلے پر جنگ کے لیے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ حضرت نے فرمایا پھر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سلمان نے کہا ہم اپنے شہر کے گرد خندق کھودتے ہیں جو ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہو، اور وہ ہر طرف سے ہم پر حملہ نہ کر سکیں، اور جنگ صرف ایک طرف سے ہو۔ ہم بلاد عجم میں جب لشکر گراں ہم پر حملہ آور ہوتے تھے تو ایسا ہی کرتے تھے کہ جنگ ایک مقام میں معین سے ہو۔ اس وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا سلمان کی رائے بہتر ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر حضرت کے حکم سے احد کے اطراف سے رائش تک زمین کی پیمائش کی گئی، اور ہر 20 یا 30 قدم تک زمین مہاجرین و انصار میں کھودنے کے لیے تقسیم کی گئی۔ کدال اور بیلچے لائے گئے اور حضرت نے ابتدا مہاجرین کی طرف سے خود فرمائی۔ کدال لے کر کھودنے لگے۔ جناب امیر مٹی پھینکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت پسینے میں غرق ہو گئے اور تھک گئے، اور فرمایا دنیاوی زندگی کی کچھ نہیں حقیقت میں آخرت کی زندگی، اور فرمایا دنیاوی زندگی کچھ نہیں حقیقت میں آخرت کی زندگی ہے۔ خداوندہ مہاجرین و انصار کو بخش دے۔ جب مسلمانوں نے حضرت کو زمین کھودتے دیکھا تو خود بھی نہایت محنت و کوشش سے زمین کھودنے اور مٹی ہٹانے میں مشغول ہو گئے۔ دوسرے روز صبح سے خندق پر آ گئے اور حضرت مسجد فتح میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ خندق کھودنے لگے، ناگہاں ایک پتھر ظاہر ہوا جس پر کدال کام نہیں کرتا تھا۔ آخر جابر بن عبداللہ انصاری کو حضرت کی خدمت میں بھیجا۔ جابر کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو دیکھا حضرت پیٹھ کے بل لیٹے اور چادر سر اقدس کے نیچے ہے اور بھوک کے سبب شکم پر پتھر باندھے ہوئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، زمین میں ایک پتھر ظاہر ہوا ہے جس پر کدال کام نہیں کرتا۔ حضرت یہ سن کر اٹھے اور بہت جلد وہاں پہنچے، پانی منگا کر وضو کیا اور ایک چلو دہن اقدس میں لے کر غرارہ کیا اور اس پتھر پر کلی کی، پھر کدال لے کر اس پتھر پر ایک ضربت لگائی جس سے ایک بجلی سی چمکی۔ جابر کہتے ہیں کہ اس کی روشنی میں ہم نے قصرہائے شام دیکھے۔ دوسری ضربت پر پھر روشنی ہوئی جس میں قصرہائے مدائن نظر آئے۔ تیسری بار ضربت لگائی تو یمن کے قصور دکھائی دیے۔ حضرت نے فرمایا یہ مقامات جن پر بجلی چمکی ہے تم فتح کرو گے۔ یہ سن کر مسلمان خوش و مسرور ہوئے۔ منافقوں نے آپس میں کہا قیصر و کسریٰ کے ملکوں کا وعدہ کرتے ہیں اور خوف و ہیبت کے سبب خود خندق کھود رہے ہیں۔ اس وقت خدا نے آیت نمبر 26 سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 منافقین کی تکذیب و تعذیب میں نازل فرمائی۔ ابن بابویہ نے روایت کی کہ جب پہلی مرتبہ کدال حضرت نے مارا اور پتھر کچھ ٹوٹا تو حضرت نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا خدا نے شام کی کنجیاں مجھ کو عطا فرمائیں، اور خدا کی قسم وہاں کے قصرہائے سرخ میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر دوسرا کدال مارا تو دوسرا تہائی حصہ پتھر ٹوٹا۔ حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، خدا نے ملک فارس کی کنجیاں مجھ کو عطا فرمائیں، اور باخدا میں اس وقت مدائن کا قصر سفید دیکھ رہا ہوں۔ جب تیسرا کدال مارا تو پورا پتھر ٹوٹ گیا۔ حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، خدا نے یمن کی کنجیاں مجھے دیں، اور خدا کی قسم میں صد کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔
کولینی نے باسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا امیر المومنین یا جناب سلمان کے ہاتھ سے لے کر ایک ضربت ماری جس سے پتھر 3 ٹکڑے ہو گیا. فرمایا اسی ضربت سے قیصر و کسریٰ کے خزانے مجھ پر کھل گئے. یہ سن کر اول نے دوم سے کہا ہم خوف و خطر کے سبب قضائے حاجت کو تو جا نہیں سکتے اور یہ بادشاہ عجم و بادشاہ روم کے ملکوں کا ہم سے وعدہ کرتے ہیں. شیخ تبریسی نے روایت کی کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے لیے خط کھینچا 4 ہاتھ ہر ایک شخص کو کھودنے کا حکم فرمایا. اس وقت مہاجرین و انصار میں جناب سلمان کے متعلق بحث ہونے لگی چونکہ وہ ایک قوی آدمی تھے. مہاجرین کہتے تھے ہم میں سے ہیں اور انصار کہتے تھے کہ وہ ہم میں سے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. غرض علی بن ابراہیم اس کے آگے بیان کرتے کہ جابر کہتے ہیں کہ وہ پتھر حضرت کے اعجاز سے مثل ریت کے چور چور ہو گیا اور مجھے محسوس ہوا کہ حضرت بھوکے. میں نے عرض کی یا حضرت کیا ممکن ہے کہ آپ میرے یہاں ناشتہ کر لیں؟ حضرت نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے عرض کی ایک بکری کا بچہ اور ایک 7 جو. فرمایا اچھا جاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو تیار کرو. جابر کہتے ہیں کہ میں گھر گیا اور اپنی زوجہ سے ماجرا بیان کیا. اس نے جو کو پیسا اور میں نے بس خالہ کا گوشت ذبح کر کے بنایا. جب روٹیاں اور سالن تیار ہو گیا تو حضرت کی خدمت میں جا کر عرض کیا میرے باپ ماں آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ کھانا تیار ہے تشریف لے چلیے اور اپنے ہمراہ جس کو چاہیں لے لیں. حضرت یہ سن کر خندق کے باہر کھڑے ہو گئے. فرمایا اے گروہ مہاجرین و انصار جابر نے تم لوگوں کی دعوت کی قبول کرو. اس وقت 700 اشخاص خندق میں موجود تھے. یہ سن کر سب کے سب باہر نکل آئے اور میرے گھر کو روانہ ہوئے. حضرت سے راستے میں جو مہاجر یا انصار مل جاتا حضرت اس سے فرماتے کہ چلو جابر نے دعوت کی ہے قبول کرو. جابر کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلے گھر پہنچا اور اپنی زوجہ سے صورتحال بیان کی اور کہا حضرت تو ماں تمام مہاجرین و انصار کے آ رہے ہیں کہ کسی کو ان کی دعوت کی طاقت نہیں ہے. زوجہ نے پوچھا کہ تم نے حضرت کو بتا دیا تھا کہ کھانے کا کیا سامان ہے؟ جابر نے کہا ہاں بتا دیا تھا. تو زوجہ نے کہا پھر کیا فکر ہے؟ حضرت خود بہتر سمجھتے ہیں. جابر کہتے ہیں کہ حضرت اسی اثنا میں داخل خانہ ہوئے اور دیگ میں دیکھا اور فرمایا کہ کفگیر سے سالن نکال کر لاؤ اور تھوڑا سا تہہ میں رہنے دو. پھر تنور کے پاس آئے اور روٹیاں دیکھیں. فرمایا روٹیاں نکالو اور کچھ تندور میں رہنے دو. پھر پیالہ طلب کیا اور اپنے دستے مبارک سے اس میں روٹیاں توڑ کر رکھی اور کفگیر سے شوربہ اس میں ڈالا اور فرمایا کہ 10 اشخاص آئیں اور کھائیں. 10 آدمی کھا کر سیر ہو گئے. پھر حضرت نے بسغالہ کا ایک دست منگایا اور اس 10 اشخاص کو کھلایا. پھر دوسرے 10 اشخاص کو بلایا وہ بھی کھا کر سیر ہوئے لیکن پیالے میں ان کے کھانے سے کوئی کمی نہیں ہوئی بجز اس کے کہ ان کی انگلیوں کا نشان پڑ گیا. پھر حضرت نے دوسرا دستے بسغالہ طلب فرمایا. میں نے لا کر دیا وہ بھی ان کو کھلا دیا. پھر دوسرے 10 افراد آئے ان کو بھی کھلایا اور حضرت نے پھر ایک دست طلب فرمایا. میں نے لے آیا وہ بھی کھلایا گیا. آخر میں نے حضرت سے عرض کی یا رسول اللہ بکریوں کے کتنے دست ہوتے؟ فرمایا 2. میں نے عرض کی اسی خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبود فرمائے میں 3 دست لا چکا ہوں. حضرت نے فرمایا اگر تم نہ بولتے تو البتہ تمام اشخاص دستی کھاتے ہیں. جابر کہتے کہ اس طرح 10 آدمی آتے اور کھاتے رہے یہاں تک کہ تمام لوگ سیر ہو گئے اور اس قدر کھانا بچ رہا کہ ہم لوگ کئی روز تک کھاتے رہے. غرض علی بن ابراہیم روایت کرتے کہ عمار یاسر خندق کھودنے میں مشغول تھے کہ جناب عثمان ادھر سے گزرے. غبار بلند تھا. حضرت عثمان آستین اپنے ناک پر رکھ کر وہاں سے ہٹ گئے. عمار نے ان کی کراہت تو کنارہ کشی مشاہدہ کی تو ایک رجز پڑا جس کا یہ مضمون تھا کہ وہ جس نے مسجد تعمیر کی اور اس میں رکوع سجود کے ساتھ بسر کی اور وہ جو غبار کے پاس سے گزرا اور وہاں سے کراہت کے ساتھ ہٹ گیا اور نفرت ظاہر کی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. عثمان نے یہ سنا تو پلٹ پڑے اور عمار کو گالی دی اور کہا اے سیاہ عورت کے بیٹے تو یہ میرے حق میں کہتا ہے؟ پھر حضرت کے پاس پہنچے اور کہا ہم اسلام میں اس لیے داخل نہیں ہوئے کہ لوگوں کی گالیاں سنیں. حضرت نے فرمایا اگر اسلام نہیں چاہتے ہو تو میں تمہارے کافر ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتا. جہاں چاہو چلے جاؤ. اس وقت خدا نے آیت نازل فرمائی پارہ نمبر 26 سورہ حجرات آیت نمبر 17-18 یعنی اے رسول تم پر لوگ اپنے اسلام کا احسان جتاتے ہیں ان سے کہہ دو کہ مجھ پر احسان نہ جتاؤ بلکہ خدا نے تم پر احسان کیا ہے کہ ایمان کی طرف تمہاری ہدایت کی. اگر تم سچے ہو کہ ایمان لائے ہو تو بے شک خدا آسمان و زمین کی پناہ
چیزوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب جانتا ہے۔ ان آیات کے نازل ہونے کا سبب، جیسا کہ علی بن ابراہیم نے آیت کی تفسیر میں روایت کی، کہ ظاہر ہے کہ مراد الہی یہ ہے کہ تمہارا اسلام کا دعویٰ جھوٹا ہے، تم ایمان ہی نہیں لائے ہو۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 62 کا اختتام کرتے ہیں۔ 35واں باب جنگ خندق کا بیان ابھی جاری ہے، اور کتاب کے پارٹ نمبر 63 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔